بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن متعلق بمحذوف الأمر بالجهاد المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء بفتح السين وضمها في المواضع الثلاثة ظنوا أنه لا ينكر محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عليهم دائرة السوء بالذل والعذاب وغضب الله عليهم ولعنهم أبعدهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا مرجعا. اس کے بارے میں لکھا ہے ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات کہ بعض مومن مسلمانوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خوشخبری یغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، تو ہمارے لیے کون سی خوشخبری ہے؟ مسلمانوں کے لیے یہ خوشخبری لیدخل یہ متعلق ہمارا بالجہاد لیدخل مؤمنین اور مؤمنات کو، اس لیے مؤمنات کا ذکر ہوا. مؤمنات کا ذکر کسی خاص مصلحت کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ یہاں مؤمنات بھی یہ تمنا کرتی تھی کہ ہمارے لیے کون سی خوشخبری ہے، تو مؤمنات کا ذکر بھی ہو گیا، ورنہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ مؤمنات مومنین میں داخل ہیں. جیسے کسی جگہ دعوت ہو تو مردوں نے دعوت کی ہے اور عورتوں نے پکایا ہے، تو عورتوں کے لیے بھی دعا کرنی جائے اس ضرورت کی وجہ سے کہ انہوں نے پکایا ہے، ورنہ مؤمنین کے لیے دعا کافی. جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی سیئات کو مٹا دیں گے. اور ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی کامیابی. اور تاکہ عذاب دے منافقین اور منافقات کو، مشرکین اور مشرکات کو. عذاب کے مقام میں منافقین اور منافقات کو مقدم کیا اس لیے کہ وہ عذاب میں مقدم اور اشد ہے. الظانین باللہ ظن السوء، جو اللہ تعالیٰ پر گمان کرتے ہیں برا گمان، اور کہتے ہیں کہ کلمۃ الکفر تعلو و کلمۃ الاسلام تعلی، کلمۃ الکفر تعلو و کلمۃ الاسلام تغلب. ظن السوء بفتح السین اور بضم السین، تینوں جگہوں میں، یعنی ظن السوء میں اور علیہم دائرۃ السوء میں اور ظننتم ظن السوء جو بعد میں آ رہا ہے. قرات کی ماہرین نے لکھا ہے کہ یہ مصنف سے سبقت قلم ہے، صرف موضع ثانی میں فقط سوء سوء ہے اور باقی میں صرف سوء ہے.
فی الموضع الثانی فقط، یہ جو آ رہی ہے موضع ثانی بفتح السین و ضمها فی المواضع الثلاثہ، ظنوا اللہ ینصر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کریں گے، اس لیے منافقین منافقات نے کہا کہ جو لوگ احد میں آئے تھے اور مسلمانوں کے گھر میں مسلمانوں کو قتل کیا تھا اور زخمی کر دیا تھا، تو جب یہ لوگ مسلمان مکہ مکرمہ حدیبیہ کے موقع پر چلے جائے تو پھر ان کا کیا حال ہوگا، ان کا تو ہڈیوں کا پتہ نہیں چلے گا، یہ کہہ رہے ہیں۔ فرمایا علیہم دائرۃ السوء، ان کے اوپر دائرۃ السوء مصیبت کی گردش ہوگی، اللہ کرے کہ ان پر مصیبت کی گردش آ جائے۔ دائرہ کہتے ہیں گردش، اگر گردش نہیں جانتے ہو تو چکر لگانا، چکر لگانا نہیں جانتے ہو تو صف اول میں داخل ہو جاؤ۔ اور السوء اس کے معنی ہے مصیبت، تکلیف، ان کے اوپر تکلیف کی گردش، گردش کا لفظ عام گردش کرتی ہے، اس لیے المصیبت الدائرۃ علیہم۔ بالذل والعذاب، ذلت اور اعذاب کے ساتھ، یا ظلمہم دائر علیہم وغضب اللہ علیہم، اللہ کا غضب ہے ان پر، غضب سخت غصہ، ولعنہم، ان کو رحمت سے دور کیا ہے اور ان کے لیے تیار کیا ہے جہنم کو، وساءت مسیرا، اور جہنم بری جگہ ہے، مسیرن واپسی کے لیے بری جگہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان و زمین کے لشکر ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا کہ مسلمان کمزور ہو جائیں گے، صحابہ کمزور ہو جائیں گے، یہ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے اپنی ملکیت میں، بادشاہی میں، اور حکیم ہے اپنے کاموں میں۔ لم یزل متصفا بذالک، کانا استمرار کے لیے ہے، کانا ماضی کے لیے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، انا ارسلناک شاہدا، مسلمانوں کی تعریف کے بعد رسول کی تعریف، انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہداً علی اہل الزمان، آپ صحابہ کرام پر شہادت دیں گے کہ انہوں نے مجھ پر ایمان لایا تھا، یا شاہداً یوم القیامت، قیامت کے دن آپ گواہ ہوں گے کہ میں نے امت کو دعوت پہنچائی تھی، اور نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو سب پر گواہی دیں گے۔ یہ دوسرا معنی شاہداً علی الامت، یا تیسرا معنی شاہداً مبینا للحق، آپ حق کو بیان کرتے، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ یہ ترجمہ کرتے ہیں، شاہداً للحق، بیان حق کا کریں گے، اس لیے کہ شاہد بیان کرتا ہے، جو گواہ ہے وہ بغیر بیان کے تو گواہ نہیں ہوگا۔ علی امتک فی القیامت، قیامت یعنی جب امت گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو دعوت پہنچائی تھی، اور امت نوح علیہ السلام کی امت انکار کرے کہ امت محمدیہ تو ہمارے زمانے میں تھی نہیں، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا تزکیہ اور شہادت دیں گے، اور مبشراً، اور دنیا میں جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، ونذیراً، اور ڈراتے ہیں۔ تبشیر انذار پر مقدم ہے، ان رحمتی غلبت علی غضبی، یا غضبی، مخوفاً فیہا، دنیا میں، من عمل سوء، برے عمل سے
ڈراتے ہیں کہ مت کرو، اور ڈراتے ہیں بالنار، نار کے ساتھ. لتؤمنوا باللہ ورسولہ، ایک تعزروہ، دو توقروہ، تین تسبحوہ، چار چیزیں تم سے مطلوب ہیں. ایک یہ ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ضروری ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعالیٰ کا لفظ، یا سبحانہ و تعالیٰ. یہاں کے لوگ تو لمبا کہتے ہیں سبحانہ و تعالیٰ مقدر، اور صرف تعالیٰ بھی کافی ہے. بالیاء والتاء یؤمن تؤمن، اور فی الثلاثة بعدہ، بعد میں تینوں جگہ. وتعزروہ وتوقروہ، تعزروہ میں ہو ضمیر یا رسول اللہ تعالیٰ کو راجع ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راجع ہے بتعبیر کل واحد. تو تعزروہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ضمیر راجع ہو تو پھر معنی یہ ہے کہ تعزروہ، تم تعزروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی مدد کرو گے. تعزیر مدد کرنے کے معنی میں، یا تعزروہ تم منع کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریک اور ولد سے، کہ اللہ کی لیے کوئی شریک اور ولد نہیں ہے. تعزیر منع کرنے کو کہتے ہیں. تعزیر اس لیے منع کرنے کو کہتے ہیں کہ جس پر تعزیر جاری ہو جائے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ خرابی اور گناہ سے منع ہو جائے. تو تعزیر کا مطلب ہی منع کرنا ہے. تعزروہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ولد اور شریک کو منع کرو گے. اور اگر ہو ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو، چنانچہ ہے، تو تعزروہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے منع کرو گے کہ ان کی مخالفت مت کرو. مصنف نے تعزرو کے معنی جو ینشرو کہا ہے، یہ لازمی معنی ہے. اپنا معنی تعزیر کے معنی منع کرنا ہے. تعزیر تقویت پہنچانے کو بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ جس کو تقویت پہنچاتے ہیں گویا کہ اس سے مخالفین کو منع کرتے ہیں. وتوقروہ، اور اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی تم توقیر و تعظیم کرو گے. یہ دونوں ضمیر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راجع ہے بتعبیر کل واحد. ویسبحوہ، اور یہ ضمیر صرف اللہ تعالیٰ کو راجع ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنزیہ اور پاکی بیان کرو گے. تو وہ ضمیر اللہ کو راجع ہے. اور اگر یسبحوہ کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راجع ہو تو اس میں تکلف ہوگا. یسبحوہ کہ تم پاک کرو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو عیوب سے، کہ وہ عیب سے پاک ہے. تسبیح کا معنی تنزیہ. بکرتم و اصیلہ، صبح اور شام. تو تقریباً یسبحوہ میں ضمیر اللہ تعالیٰ کو راجع ہے، اس پر اتفاق ہے. بالغداۃ والعشی، اس لیے کہ تسبیح بمعنی تنزیہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے. سبحان اللہ کہنا. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. صلح حدیبیہ کے موقع پر بے شک جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، انما یبایعون اللہ، یقیناً انہوں نے بیعت کی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر. آپ کا ہاتھ ایسا ہے جیسے اللہ کا ہاتھ. بیعت رضوان حدیبیہ میں انہوں نے بیعت کی تھی لا نفر، انہوں نے بیعت کی تھی علی الموت، اور بیعت کی تھی علی الجہاد. سب کا خلاصہ ایک ہے. جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں افواہ پھیل گئی کہ ان کو مشرکین نے قتل کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بیعت علی الجہاد، بیعت علی عدم الفرار
بیعت علی الموت لے لی تھی کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا انتقام لیں گے. پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خراش ابن امیہ کو بھیجنے کی تجویز کی، ان کو بھیجا جائے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے لیے مشکل ہے، اس لیے کہ مجھے تو وہ بالکل نہیں چاہتے، مجھے قتل کریں گے تو مقصد پورا نہیں ہوگا. تو پھر بالاتفاق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا. اس کا ذکر آنے والی صفحے پر آئے گا انشاءاللہ. بیعت کے معنی ہے عقد کرنا، اور بیعت اس کو کہتے ہیں کہ بیع گویا کہ اللہ تبارک و تعالی بائع ہے اور مسلمان مشتری ہیں، اور جنت ثمن ہے اور جان اور مال مبیع ہے. ہم نے اپنی جان اور مال کو بیچا ہے تو ہم بائع ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ بیچا ہے تو اللہ تعالیٰ مشتری ہے. میں نے بالعکس کہا. اور کس کو بیچا؟ کس چیز کو بیچا؟ نفس اور مال کو. یہ مبیع ہے. کس چیز کے بدلے میں؟ بأن لهم الجنہ. اس لیے اس کو بیعت کہتے ہیں. انما یبایعون اللہ، یقیناً وہ بیعت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ پر. جیسے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، ید اللہ فوق ایدیہم. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. یعنی جس ہاتھ کے ساتھ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ اوپر ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بیعت پر مطلع ہے. مطلع علی مبایعتہم، یا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے نیچے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی نیچے ہیں. ہاتھ کی نیچے ہیں، رحمت کی نیچے ہیں. جازی ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دیں گے علیہ. اگر اس کو ظاہر پر محمول کریں گے اور ہم کہیں گے اللہ کا ہاتھ فوق ایدیہم، تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا حلول لازم آئے گا. تو جس شیخ اکبر کو وہ کافر کہتے ہیں کسی وجہ سے، اس وجہ سے کافر کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں حلول کے قائل ہیں، اور وہ اس کے قائل ہے کہ انا الحق، میں اللہ بن گیا. تو وہی چیز سلفیوں پر بھی لازم آ جائے گی. بات سمجھ گئے؟ یہ لمبی تفصیل ہے اس کی کہ شیخ اکبر کون تھے اور کیا کہہ رہے تھے، اس کا کیا عقیدہ ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا ید رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرپرستی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ ان پر رحم اور کرم فرماتے ہیں. فمن نکث، جس نے بیعت کو توڑا، فإنما ينقص على نفسه، بس بے شک وہ بیعت کو توڑتا ہے علی نفسه، اپنے نفس کی اوپر. یعنی بیعت توڑنے کا وبال اور گناہ اس پر ہوگا. یرجع وبال نقضه، توڑنے کا وبال آئے گا علی نفسه، اس کے نفس پر. وبال گناہ اور نقصان کو کہتے ہیں. ومن اوفى بما عاهد عليه اللہ، اور جس نے وفاداری کی اور پورا کیا، بما عاہد، جو وعدہ کیا ہے اس آدمی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، علیہ اس چیز پر، علیہ جہاد پر مثلا، تو اس جہاد کو پورا کر دیا. ہونا چاہیے علیہ اللہ، لیکن علیہ اللہ اپنے اصل کے مطابق آیا. اس میں ضم فوقیت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تعالیٰ کی مدد کی فوقیت ان کے اوپر حاصل ہے، تو اس لیے علیہ آیا. اور دوسرا نقطہ یہ لکھا ہے کہ علیہ اللہ میں
اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی وجہ سے وہ آیا، جیسے کسر نہیں آیا، اس لیے کہ کسرے میں رقت ہے اور ضمے میں تفخیم ہے، تو تفخیم کی وجہ سے علیہ اللہ آیا تاکہ تفخیم حاصل، تعظیم حاصل ہو جائے. اور اگر آپ کہیں پھر تو ہر جگہ ضمہ آنا چاہیے، تو یہ کسرہ پھر کیوں آتا ہے علیہ کے بعد؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نقطۃ للفار لا للقار، جو اپنی جگہ پر برقرار ہو اس کے لیے نقطے کی ضرورت نہیں ہے. نقطے کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جو اپنے قانون سے ہٹ جائے، کیونکہ یہ قانون سے ہٹ گیا ہے اس لیے اس کی نقطے کی ضرورت ہوگی. تو یہ اپنی اصل پر آیا ہے، اس لیے کہ علیہ میں ہو اصل میں ہوا تھا، واو کو حذف کر دیا تو ہو رہ گیا. لیکن جب علا اس کے پہلے آ جائے تو پھر ہی آتا ہے علا کی وجہ سے، کیونکہ علا کسر کا تقاضا کرتا ہے. بہرحال جس چیز کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، یعنی جس چیز کے کرنے کا وعدہ کیا تھا اس چیز کے کرنے کو پورا کر دیا. فَسَيُؤْتِيهِ فَسَنُؤْتِيهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے گا اجر عظیم، جنت. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُنَا. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ، عن قریب آپ سے کہیں گے المخلفون، وہ لوگ جن کو پیچھے رکھا گیا، من الاعراب دیہاتیوں میں سے. المخلفون من الحدیبیہ او المخلفون عام الفتح. مخلفون سے یہاں مراد وہ ہے کہ حدیبیہ میں ان کو لے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا، منافقین قسم کے لوگ تھے یا اعراب تھے، انہوں نے کہا ہم مرنے کے لیے کیسے جائیں، احد میں انہوں نے آپ کو نہیں چھوڑا تو وہاں کیسے چھوڑیں گے. یا فتح مکہ کے موقع پر جب جا رہے تھے تو ان سے کہا گیا کہ تم ہمارے ساتھ چلو، تو انہوں نے کہا ہم نہیں جا سکتے، مکہ مکرمہ پر تم حملہ کرو گے تو کوئی زندہ نہیں بچے گا. ان الاعراب، جو اعراب میں سے ہیں، اعراب دیہات کے لوگ، عربی ہو یا عجمی ہو. مدینہ منورہ کے آس پاس. الذین خلفهم اللہ عن صحبتک، مخلفون تو نہیں ہے، وہ تو متخلفین ہے، تو ان کو مخلفون کیوں کہا؟ متخلفون پیچھے رہ گئے ہیں. مخلفون کا مطلب تو یہ ہے کہ جن کو پیچھے رکھا گیا ہو. جواب دیا مصنف نے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو پیچھے رکھا، اس لیے کہ ان کی جانے میں نقصان اور نہ جانے میں فائدہ. الذین خلفهم اللہ عن صحبتک، جن کو اللہ تعالیٰ نے پیچھے رکھا آپ کی صحبت سے. لما طلبتهم، جب آپ نے ان کو طلب کیا، لیخرجوا معک الی مکہ، تاکہ مکہ آپ کے ساتھ نکلیں. اور کہنے لگے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب آدمی، یقاتل من قاتلوہ فی عقر الدار، ان لوگوں سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں جو لوگ پہلے مدینہ کے درمیان میں ان سے لڑنے کے لیے آئے تھے، مدینہ کے اندر آئے تھے. خوفا من تعرض قریش لگا، ان کو ڈر تھا کہ قریش تعرض کریں گے. تعرض بالقتل، قتل کے ساتھ پیش آئیں گے. لگا آپ کو عام الحدیبیہ. تو سیقول لک المخلفون اذا رجعت منها، جب آپ واپس آئیں گے منہا حدیبیہ سے. شغلتنا اموالنا، ہم کو مشغول رکھا تھا ہمارے مال میں، ہم اپنے مال میں مشغول تھے. واہلونا، اور اپنے اہل و عیال میں مشغول تھے. تو اس نے ہم کو باز رکھا عن الخروج معک، آپ کے ساتھ نکلنے سے. ہم اس لیے نہیں نکلے کہ ہم بہت بیزی تھے، اللہ کے راستے میں نہیں نکلے. فاستغفر لنا، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار مانگ لیں، آپ بخشش طلب کریں ہمارے لیے. من ترک الخروج معک، کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں نکلے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہراً ان کے لیے استغفار مانگا اور ان کے کام کو حوالے اللہ کے حوالے، ان کے باطن کو اللہ کے حوالے کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مکذبا لہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو جھٹلایا، ان کو جھوٹا بتایا.
یقولون بألسنتهم ما لیس فی قلوبہم، یہ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے ما لیس فی قلوبہم، جو چیز ان کے دلوں میں نہیں ہے. ان کی زبان پر یہ ہے کہ استغفار کرے، ہم مشغول تھے، مال اور اہل و عیال میں مشغول تھے. ما لیس فی قلوبہم، اور دلوں کے اندر نہیں ہے، بلکہ ان کے دلوں میں عناد ہے، شک ہے، مرض ہے. تو یہ دل کی ترجمانی نہیں ہے. ان کے دلوں میں یہ نہیں ہے کہ ہم مشغول تھے، ان کے دلوں میں عناد، شک، مرض، نفاق، ڈر، خوف یہ ہے. جیسے کسی سے کہا جائے تبلیغ میں جاؤ اور وہ کہتے ہیں میں بہت زیادہ مشغول ہوں، دن رات مجھے وقت نہیں ملتا، اور حقیقت میں بیوی میں مشغول ہے. یہ نہیں بتلایا کہ میں بیوی نہیں چھوڑتی، وہ بہانہ بناتا ہے. فَهُمْ كَاذِبُونَ فِي اعْتِذَارِهِمْ، بس وہ جھوٹے ہیں فی اعتذارہم، اپنی صفائی پیش کرنے میں. یہ صفائی نہیں ہے، غلط بات. اور آپ کہہ دیں فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَكُمْ بِكُمْ ضَرًّا. فمن، پس کون ہے، یعنی کوئی نہیں، استفہام بمعنی نفی، پس کون ہے، یملک لکم، یملک لحفظکم، جو تمہاری حفاظت کا ذمہ دار ہو اور مالک ہو، من اللہ، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، شیئن، کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے تھوڑا سا عذاب ہو، اس سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے. یملک لکم شیئن یعنی ملکن، مفعول مطلق، یا یملک لکم کہ مالک ہو تمہارے لیے، شیئن کسی حصے کا، تو پھر وہ مفعول مطلق مفعول بھی. ان اراد بکم ضرًا، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ چاہے، ضرًا ضرر پہنچانا، قتل، کہ تم قتل ہو جاؤ تو تم کو قتل سے کون بچائے گا. اگر اللہ تعالیٰ تمہاری ہزیمت کو چاہے گا تو ہزیمت سے تم کو اللہ تعالیٰ کون بچائے گا. ضرًا بفتح الضاد وضمها، او اراد بكم نفعا، او من يملك الضر، او اراد بكم نفعا، او من يملك الضر، یا کون ہے کہ ضرر کو پہنچائے گا اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ فائدے کا ارادہ کرے. اگر فائدے کا ارادہ کرے، کون ہے کہ تمہارے اوپر ضرر ڈالے گا. تو یہ او وہاں یہ ان اراد بکم ضرًا او ان اراد بکم نفعا، تو یہ اراد بکم اس اراد بکم پر عطف ہے، اور تقدیر آسان تقدیر یہ ہو جائے گی او ان اراد بکم نفعا فمن یضرکم، یا اگر اللہ تعالیٰ تم کو نفع پہنچانا چاہے، فمن یضرکم، کسی کا باپ بھی تم کو ضرر نہیں پہنچا سکتا. بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال پر خبردار ہے. اے لم یزل متصفا بذلک، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا، بلکہ یہ بل دونوں جگہوں میں انتقال کے لیے ایک مقصد سے دوسرے مقصد کی طرف، یعنی ان کی تکذیب، پہلا یہ مقصد تھا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اور اب دوسری غرض اور دوسرا مقصد کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو. بل ظننتم، بلکہ تم گمان کرتے ہیں، ان لن ينقلب الرسول، کہ واپس نہیں آئیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان، الی اہلیہم، اپنے گھروں میں، اپنے گھر والوں کے پاس، اپنی فیملیوں کے پاس، ابداً کبھی بھی. یہ کہتے تھے کہ یہ وہی مکہ مکرمہ میں دفن ہو جائیں گے. وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، وَزُيِّنَ ذَلِكَ، اور یہ بات خوبصورت بنائی گئی تھی، یعنی جمائی گئی تھی آپ کے دلوں میں. یہ بات آپ کے دلوں میں خوبصورتی کے ساتھ جمائی اور مضبوط کی گئی تھی، یعنی شیطان نے. اے انہم یستأصلون بالقتل، کہ یہ جو مؤمنین ہیں یستأصلون، ان کی جڑیں نکالی جائیں گی قتل کے ساتھ. استیصال کہتے کسی چیز کی جڑوں سے کو نکالنا. یستأصلون یعنی یقلعون من الاصل، لا یرجعون، واپس نہیں آئیں گے.
وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ اور تم نے گمان کیا تھا برا گمان، یعنی ہلاک النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمؤمنین، یہ برا گمان. یہ وہ تیسری مرتبہ سوءن ہے کہ مصنف نے کہا کہ اس کے اندر فتحہ اور ضمہ دونوں چلتے. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا اور تم ایسی قوم تھے بوراً جو ہلاکت والے لوگ ہیں. ہلاکت والی قوم یہ بائر کی جمع ہے، یعنی حالکین عند اللہ بہذا الظن، اس گمان کی وجہ سے تم اللہ کی نزدیک ہالک اور ہلاک. یا بوراً کے معنی ہے فساد، تم فسادی قسم کو لوگ مدینے میں فساد کرتے ہو. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا، بس ہم نے کافروں کے لیے تیار کی ہے سعیراً بھڑکتی ہوئی آگ، جہنم. ناراً شدیدتاً، شدیدت نار جو بہت سخت بھڑکتی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان زمین کی بادشاہی ہے، مغفرت کرتے ہیں جس کی چاہتے ہیں، عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. لم یزل متصفا بما ذکر. سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم، پھر جب منافقین نے اور دوسرے لوگوں نے فضا دیکھی کہ اب تو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور اسلام کا غلبہ ہو رہا ہے، ان کا خیال یہ تھا کہ خیبر میں جانے کے وقت یہ منافقین وغیرہ بھی شرکت کرے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو لوگ غزوہ حدیبیہ میں شریک ہیں، حدیبیہ میں جو 1500 آدمی ہیں، ایک روایت میں 1300 1300، ایک روایت میں 1400، ایک روایت میں 1500، اور 1500 زیادہ اصح ہے اس لیے کہ زیادہ راوی معتبر ہے تو 1500، اور اس میں تعارض بھی نہیں ہے. شروع میں 1300 تھے، جب جا رہے تھے تو لینس میں 100 اور مل گئے، جب ادھر جا رہے تھے روشنی میں 100 اور مل گئے. اس لیے روشنی کے بغیر تو کوئی جا ہی نہیں سکتا، تو 100 اور مل گئے، 1500 ہو گئے. تو وہ جو 1500 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف وہی لوگ شرکت کریں گے، باقی لوگ شرکت نہ کریں، تاکہ ان کو جو افسوس ہوا تھا کہ مال غنیمت ہمیں کچھ نہیں ملا، تو ان کی تسلی ہو جائے اور مال غنیمت انہیں کو مل جائے. تو غزوہ خیبر میں مسلمان تھے 1500، جن میں 1200 پیدل تھے اور 300 گھڑ سوار تھے. تو احناف کی یہ دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو 18 حصوں پر تقسیم کیا تھا، جن میں 1800 میں 18 حصے اور ہر 100 کے لیے ایک حصہ. تو 1200 کے لیے 12 حصے ہو گئے، اور باقی کتنے رہ گئے 18 میں سے 600. تو 600 1200 کے ساتھ 300 ملا دے، 300 کو ڈبل کرے، اس لیے کہ فارس کو ڈبل ملتا ہے. تو 300 کو کتنے مل گئے 600 مل، 6 حصے مل گئے. تو 6 حصے اور 12 حصے 18 حصے ہو گئے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ فارس کے لیے 2 حصے ہیں، 3 نہیں ہیں. اس سے دلیل پکڑتے ہیں. تو سیقول المخلفون، اس مخلفین نے کہا اذا انطلقتم الى مغانم، جب تم چلتے ہو الى مغانم غنیمتوں کی طرف، مال غنیمت کی طرف خیبر میں، جب تم دعوت کی طرف جا رہے ہو تو انہوں نے کہا ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ، لِتَأْخُذُوهَا تاکہ مغانم کو لے لو. اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا ٹوٹی. ذرونا نتبعکم، ہم کو چھوڑ دو، نتبعکم تاکہ ہم بھی آپ کی پیچھے چلیں، لنأخذ منها تاکہ ہمیں بھی کچھ مل جائے. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو تبدیل کرے، اللہ تعالیٰ کے وعدے کو تبدیل کرے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ یہ مال غنیمت صرف اہل حدیبیہ کو ملے گا جو ان میں زندہ ہوں. تو کلام اللہ سے مراد ایک قرات میں کلم اللہ ہے،
یعنی مواعیدہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں غنائم خیبر کے، جو صرف اہل حدیبیہ کے لیے ہے، صرف اور صرف. اور یہ معنی یہ ہے، یہ چاہتے ہیں ان یبدلوا کلام اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو تبدیل کرے. اللہ کا کلام کیا ہے؟ قل لن تتبعونا، یہ قل لن تتبعونا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کلام کہ تم بالکل نہیں آ سکتے. کذالکم قال اللہ من قبل، کذالکم اسی طرح ہو تم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، من قبل واپسی سے پہلے، یعنی ہماری واپسی سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قل لن تتبعونا، آپ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے خیبر میں. فسیقولون، پس عن قریب یہ منافق کہیں گے کہ لم یمنعنا اللہ بل تحسدوننا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو منع نہیں کیا. لم ینہا اللہ تعالی بل تحسدوننا، بلکہ تم ہمارے ساتھ حسد کرتے ہو، اللہ نے ہمیں منع نہیں کیا. ان نصیب معکم من الغنائم، کہ ہم حاصل کریں تمہارے ساتھ غنیمتیں. فقلتم ذالک، تم نے اپنی طرف سے یہ کہا. فقلتم من عند انفسکم ذالک، تم نے یہ بات اپنی طرف سے کہی. اور کذالکم یا تاکید کے لیے اسی طرح، یا کذالکم قال اللہ من قبل کذالکم، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے پہلے سے کذالکم اسی طرح بات کہ تم نہیں جا سکتے. بل کانوا لا یفقهون الا قلیلا، بلکہ یہ نہیں سمجھتے ہیں دین کو الا قلیلا، مگر تھوڑا سا. دین کو سمجھتے ہیں دنیا کے لیے کہ ہم جائیں گے تو مال غنیمت ملے گا، یہ نہیں سمجھتے کہ آخرت ملے گی. تو فقاہت میں نہیں ہے، فقاہت کے معنی تعمق نہیں ہے، عمیق علم نہیں ہے. اوپر سے دنیا کو یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا جانتے ہیں، وهم عن الآخرت غافلون. قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم، آپ کہہ دیں ان سے کہ اگر ابھی خیبر میں تم نہیں گئے تو آئندہ میں اور کافی سارے غزوات آنے والے ہیں، اگر تم چاہتے ہو تو ان میں شرکت کرو اگر آپ مخلص بنیں. قل للمخلفین، آپ کہہ دیں پیچھے رکھے جانے والوں کو، من الاعراب دیہاتیوں میں سے، المذکورین اختبارا امتحان کے طور پر کہیں. ستدعون الى قوم اولی بأس شدید، عن قریب تم کو بلایا جائے گا اس قوم کی قتال کے لیے، اولی بأس شدید جو سخت قتال والے ہیں، اولی بأس اولی قتال شدید. مراد بنی حنیفہ ہے، بنو حنیفہ جو مسیلمہ کذاب والے ہیں، تو ان کی طرف تم کو بلایا جائے گا. تو قاتلونہم، تم ان کے ساتھ قتال کرو گے، او یسلمون، یا وہ مسلمان ہوں گے، اور ان کو قید اور غلام نہیں بنایا جائے گا، اس لیے کہ عرب پر غلامی نہیں ہے. تو ان کے لیے یہی دو چیزیں ہیں، تو قاتلونہم او یسلمون عند الاحناف. تو بعض کہتے ہیں کہ یہ بنو حنیفہ ہے، اصحاب الیمامت، یمامہ والے. بعض کہتے ہیں کہ اولی بأس شدید، اس سے مراد حوازن اور طائف والے ہیں. پھر ان کے لیے بھی تو قاتلونہم او یسلمون. اور بعض کہتے ہیں مراد فارس اور روم ہے. اگر فارس اور روم مراد ہو تو پھر اشکال ہوگا کہ ان کے لیے تو قاتلونہم او یسلمون نہیں ہے، ان پر تو جزیہ بھی رکھا جا سکتا ہے، جزیہ رکھا جا سکتا ہے، غلام بنائے جا سکتے ہیں. تو جواب یہ ہے کہ یسلمون بمعنی ینقادون، یسلمون وہ تابعدار ہو جائیں گے. جب تابعدار ہوں گے تو یا اسلام لا کر تابعدار ہو جائے، یا جزیہ دے دے، غلام بن جائے. تو ستدعون اور تقاتلون ہم کہتے ہیں حال مقدر ہے، اس لیے کہ جس وقت بلائے جاؤ گے اس وقت تو قتال نہیں ہے، قتال تو بعد میں ہے. حال مقدرۃ، اور ہی المدعو الیہا فی المعنی، اور یہی ہے جس کی دعوت دی جاتی ہے فی المعنی، حقیقت میں اس کی دعوت. تقاتلونہم
یعنی دعوت مقصود نہیں ہے، قتال مقصود ہے. حال مقدر ہے تو اشکال وارد نہیں ہوتا کہ حال عامل کے ساتھ ایک زمانے میں ہوتا ہے، تو تدعون الگ ہے اور تقاتلون ہم بعد میں ہیں. او یسلمون مصنف نے کہا ہم مقدر ہے، یسلمون خبر ہے. فلا تقاتلون قتال نہیں کرو گے بلکہ وہ خود تابعدار بن جائیں گے یا مسلمان ہو جائیں گے. فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا پس اگر تم تابعداری کرو گے اور مانو گے اور آؤ گے الی قتالہم ان کے قتال کے لیے، یؤتکم اللہ اجرا حسنا اللہ تعالیٰ تم کو اجر حسن دے گا. وإن تتولوا اور اگر تم نے منہ پھیرا ان کے قتال سے، کما تولیتم من قبل جیسے تم نے منہ پھیرا تھا، من قبل پہلے حدیبیہ میں، فتح مکہ میں، اگر تم اباؤٹ ٹن ہو گئے جیسے تم پہلے اباؤٹ ٹن ہو گئے تھے، یعذبکم عذابا الیما اللہ تعالیٰ تم کو سخت عذاب دے دے گا، دردناک عذاب دے دے گا. داعی الجہاد کی بات ماننا ضروری ہے. ہاں لیس علی الاعمی حرج نابینا پر کوئی حرج نہیں نہ جانے میں، ولا علی الاعرج حرج اور نہ لنگڑے پر، ولا علی المریض حرج اور نہ مریض پر. اعمی کو مقدم کیا اس لیے کہ وہ اعجب من الجہاد، نابینا ہے کچھ دیکھ ہی نہیں سکتا، الا کہ ایسا نابینا ہو جو عبداللہ ابن ام مکتوم کی طرح جو جہاد میں گئے اور جہاد میں شہید ہو گئے. اور نمبر 2 علی الاعرج اس لیے کہ اعرج اعمی سے تو ٹھیک ہے اعمی کے مقابلے میں، لیکن اعمی سے احسن و حالن ہے مگر پھر بھی دوڑ نہیں سکتا. ولا علی المریض حرج اور بیمار ہے تو بیماری میں آدمی کام کر سکتا ہے، جب بیماری قلیل ہو، تھوڑی سی بیماری ہے تو اس میں کام کر سکتا ہے. ترک جہاد میں کوئی حرج نہیں ہے. جب اعرج پر نہیں ہے تو مقعد تک بالاولا نہیں ہے. مقعد جس کے پاؤں کٹے ہوئے ہیں اور اپنی جگہ بیٹھا ہو، لا یتحرک، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا تو یدخلہ ندخلہ ہم اس کو داخل کریں گے جنتوں میں، تجری من تحت الانہار. ومن یتولی اور جو منہ پھیرے گا تو اللہ تعالیٰ یا ہم اس کو عذاب دیں گے عذاب علیم. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک اللہ تعالیٰ راضی ہے مؤمنین سے جب کہ انہوں نے بیعت کی آپ کے ہاتھ پر آپ سے، بالحدیبیہ حدیبیہ میں، تحت الشجرۃ درخت کے نیچے. درخت کیا ہے؟ کیکر کا درخت ہے، ببول کا درخت ہے، کانٹے دار درخت تھا، سمرہ. اور وہ کتنے تھے؟ 1300 1400 1500 500 1500 کما رواہ البخاری کما رواہ الشیخان عن جابر 1500. آپ کو بتایا پہلے خراش ابن امیہ کو بھیجا تو اس کو قتل کر رہے تھے، لیکن منعہ الاحابیش، جو وہاں احابیش کے جماعات انہوں نے منع کیا. اور پھر جب واپس آیا تو حضرت عمر کی بھیجنے کا ارادہ تھا لیکن وہ نہیں جا سکے، پھر حضرت عثمان کو بھیجا. لمبا قصہ ہے، تفاسیر میں لکھا ہے، تفسیر مظہری میں بڑی تفسیر ہے. معارف القرآن میں اس قسم کے قصے جتنے ہیں وہ تفسیر مظہری کا ترجمہ ہے تقریباً. اللہ تعالیٰ راضی ہے مؤمنین سے جب انہوں نے بیعت کی تھی آپ سے تحت الشجرۃ ہی سمرہ وهم 1300 او اکثر، ثم بایعهم على الا يناجزوا على ان يناجزوا قریشا. بیعت کی تھی اس پر ان يناجزوا کہ قتال کریں گے قریش کے ساتھ، ولا يفروا
وَأَلَّا يَفِرُّ نہیں بھاگیں گے، یا علی الموت، دونوں کا ذکر حدیث میں ہے۔ مناجدہ اس کے معنی ہے قتال، نجس پورا ہونے کو کہتے، جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا۔ وَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، بس اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جان لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں، ان کے دلوں میں کیا ہے، من الوفاء، وفاداری، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے وفاداری کی، جہاں آپ جائیں گے ہم قتال سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ تو وفا سے مراد ہے وفا وعدہ، اور صدقے اور سچائی۔ انزل السکینۃ علیہم، بس اللہ تعالیٰ نے اطمینان کو نازل فرمایا، علیہم ان پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون اور اطمینان ان پر نازل فرمایا۔ کس طرح؟ بترک القتال، قتال کو چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس آؤ، واپس آ گئے، آئندہ سال آئیں گے، آئندہ سال چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجوع الی الوطن کرو، کر لیا۔ ان تمام باتوں میں ان کو سکون و اطمینان نصیب ہوا۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، وَأَصَابَهُمْ، اور ان کو ثواب دیا، ان کو بدلہ دیا، فتحًا قریباً، فتح قریب کا، قریب والی فتح خیبر میں، اور خیبر میں تو اتنا کچھ مل گیا تو مسلمانوں کو کہ کیا کہیں۔ لم یزل متصفاً بذالک، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ متصف ہے اس کے ساتھ۔ تو دیکھو خیبر اور فتح مکہ وغیرہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا جو پہلے گزر چکا کہ ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، جس کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے کہ ان کے ساتھ قتال کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے، اور کرنا چاہیے۔ یہ ابو بکر صدیق کے زمانے میں بنو حنیفہ کے ساتھ قتال کب ہوا تھا؟ ابو بکر صدیق۔ اچھا، اس کے بعد پھر کیا؟ فارس اور روم، فارس اور روم کا قتال کس کے زمانے میں ہوا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور حضرت عثمان کے زمانے میں۔ تو جو کچھ ہوا ان کے زمانے میں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں ہوئی تھی۔ روان کی لڑائی ہوئی تھی خوارج کے خلاف، جمل کی لڑائی ہوئی تھی آپس میں، صفین کی لڑائی ہوئی تھی آپس میں۔ تو یہ خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں یہ وعدہ پورا ہوا۔ ومغانم کثیرہ، اور بہت ساری مال غنیمت، یأخذونہا، کہ اس کو لیں گے۔ اللہ تعالیٰ عزیز الحکیم ہے۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے بہت ساری غنیمتوں کا، تأخذونہا، جن کو تم لوگے۔ فعجل لکم ہذہ، بس اللہ تعالیٰ نے جلدی دے دیا تم کو، ہذہ، یہ غنیمت خیبر کی، اس لیے کہ سن 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی اور سن 7 میں خیبر، درمیان میں 1 سال تھا۔ وعجل لکم ہذہ، مال غنیمت خیبر، یا بعض کہتے ہیں صلح حدیبیہ۔ فعجل لکم ہذہ، المراد منہ صلح الحدیبیہ۔ وکف ایدی الناس عنکم، اور اللہ تعالیٰ نے روکا لوگوں کے ہاتھوں کو، عنکم، تم سے، فی عیالکم، تمہارے اہل و عیال میں۔ یہ کف ایدی الناس عنکم، اس کی 4 مطلب ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روکا یوم الحدیبیۃ بالصلح، حدیبیہ میں صلح ہو گئی اور قتال نہیں ہوا، یہ ہوا۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کف ایدی الناس عنکم، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ہاتھوں کو روک دیا۔ عیینہ ابن حسن فزاری نے اور عوف ابن مالک نے اہل خیبر کی مدد کا ارادہ کیا تھا اور فوج کو وہاں سے لانے والا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رعب ڈالا۔ وکف ایدی الناس عنکم، لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روکا، اور عیینہ ابن حسن وغیرہ نہیں آئی۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ ایدی الناس عنکم سے مراد یہ ہے کہ 80 آدمیوں نے، 80 آدمی اترے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا وہ پکڑے گئے. تو کف ایدی الناس عنکم پکڑے گئے. فمن علیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کر کے ان کو چھوڑ دیا. یہ تیسرا. اور چوتھا معنی یہ جو مصنف نے بیان کیا کہ جب تم نکلے تو یعنی صلح حدیبیہ کے لیے جب تم نکلے تو یہود نے ارادہ کیا کہ تمہارے اہل و عیال پر حملہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہود کے دل میں رعب ڈالا اور نہیں کر سکے. کف ایدی الناس ایدی الیہود عنکم. اور لتنتفعوا وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ. لِتَنْتَفِعُوا بِالْغَنَائِمِ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ. اور تکون ضمیر معجلہ کو راجع ہے، غنیمت عاجلہ، اور یہ عطف مقدر پر لتشکروہ یا لتنتفعوا بالغنائم یا لتغتنموا ولتكون آية للمؤمنين، تاکہ مسلمانوں کے لیے دلیل ہو علی صدق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یا فی نصرکم کہ اللہ نے ان کی مدد کی، ویہدیکم صراطا مستقیما تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو صراط مستقیم پر چلائے. یعنی توکل کا طریقہ تفویض الامر الی اللہ تعالی.